علیکم، میں امداد سمرو۔ فائنلی دولت جیت گئی ہے اور سیاست ہار گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور کو اور علیمہ خان کو ایک دولت مند نے ایک صفحے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دونوں متفق ہو گئے ہیں ایک دولت مند کے پیچھے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس وقت ان کا اصل قائد عمران خان نہیں ہے، وہ دولت مند ہے، بلکہ وہ دولت مند عمران خان صاحب کے بھی اصل قائد ہیں۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے میرے پاس، وہ میں نے آپ کو سنانی ہے، ذرا جڑے رہیے گا، غور سے سنیے گا کہ چل کیا رہا ہے تحریک انصاف۔ تحریک انصاف کے اندر کی لڑائیاں وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے، اب بہت زیادہ آگے تک نکل چکی ہوئی ہیں، اور تحریک انصاف کے ایک بہت بڑے لیڈر کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک چاچا جنہوں نے گالم گلوچ کیا تھا، بارش میں گرے تھے، بائک پر پھنس گئے تھے بارش میں، مریم نواز صاحبہ اور کچھ طاقتور شخصیتوں کے بارے میں انہوں نے کچھ مغالطات بکی تھیں، تو وہ گرفتار ہو گئے تھے، اور پھر 2 دن تک وہ گھر واپس نہیں آئے تھے، تو گھر واپس آ گئے ہیں۔ اور چاچا جی جو ہیں ان کا ایک انٹرویو بھی آ گیا ہے سامنے، سجاد سائیں ان کو کہتے ہیں۔ خبریں یہ بھی تھیں کہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا، ایک شربت بنانے والی پرائیویٹ کمپنی جو ہے اس میں وہ نوکری کرتے تھے، تو ان کو وہاں سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اور پھر دل جلے ہوں، من چلے ہوں، یا پھر وہ جو ہیں ایویں پروپیگنڈا کا شکار لوگ، انہوں نے اس پرائیویٹ کمپنی جو ہے شربت بنانے والی، اس کے بائیکاٹ کا بھی کی مہم چلا دی کہ جی بائیکاٹ کر دیں۔ اس کا بائیکاٹ کہاں ہوتے ہیں؟ جب لیڈرشپ جو ہے دولت مندوں کے سامنے جھک جائے اور کسی کی ایک نہ سنے اور کہے کہ جی ہاں یہ دولت مند ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، تو پھر بائیکاٹ نہیں ہوا کرتے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے، اور پھر عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے مایوس ہو کر، یا عمران خان صاحب کی فیملی پوری کی پوری پی ٹی آئی سے مایوس ہو کر، اب ان کے وہ جو قریبی عزیز و اقارب یا عمران خان صاحب کے ذاتی ملازمین وہ سامنے آ گئے۔ ایک احمد نیازی صاحب ہیں، ہم نے اکثر ان کو دیکھا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ عمران خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کسی جلسے میں جاتے تو اسٹیج پر جانے کے لیے عمران خان کے لیے راستہ بناتے، اور ایک پراپر جو چیف سیکیورٹی افسر کا وہ کام کرتے تھے عمران خان صاحب کا۔ اور جب عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بالٹیاں پہن کر آتے تھے نا، اس وقت بھی سب سے زیادہ وہ نمایاں تھے، کیونکہ بالٹیاں پہن کر عمران خان صاحب عدالتوں میں جاتے تھے نا، تو اس وقت ذرا منظر کچھ اور ہوتا تھا، سلو موشنز ہوتے تھے چلنے میں نا۔ ویسے تو عمران خان صاحب دوڑتے تھے، ایتھلیٹ تھے، بالٹیاں پہن کر جاتے تھے، بالٹی پہن کر تیز نہیں چلا جاتا نا، آگے ٹکر بج جاتی ہے دیوار سے، گاڑی سے، فٹ پاتھ سے، تو سلو موشن میں چلنا، سلو مو میں چلنا پڑتا تھا۔ تو وہ احمد نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے علی امین گنڈاپور کو کھری کھری سنائی ہیں۔ جواب میں علی امین گنڈاپور کے بھائی بولے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب سامنے آ گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، وکیل ہیں، وکیل جو بات کرتے ہیں نا تو وہ دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے، لیکن کچھ میرا خیال ہے ان سے فاؤل ہو گیا۔ اب وہ اس کو کور کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پھر وہ بات کیوں کی تھی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ جو مصروف تھی، اس وجہ سے وہ لاہور میں مرزا افریدی کے ہاں ہونے والے ایونٹ میں ان کو نہیں بلایا گیا تھا۔ اب وہ طرح طرح کی تعویلیں پیش کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جو عمران خان کے کی بورڈ واریئرس ہیں وہ آٹ لگا رہے ہیں، اور سب کی لگا رہے ہیں۔ تو سارے معاملات پر بات کرتے جی۔ آغاز میرا خیال ہے میں بغیر ادھر ادھر جائے، کہانی بڑی دلچسپ ہے، آپ نے سننی ہے، غور سے سننی ہے۔ عمران خان نے جب علی امین گنڈاپور کو سی ایم بنایا تھا نا، تو اس وقت میں نے بتا دیا تھا کہ وہ کہیں اور کھلاڑی کسی اور کے ہیں، ٹیم کسی اور کی میں، تو عمران خان کے مخالفوں کی ٹیم کے کھلاڑی ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی ہیں وہ، بہرحال۔ اور عمران خان صاحب کو بھی شاید پتہ ہو، لیکن اس آس امید پر عمران خان صاحب نے ان کو اپنی ٹیم میں رکھا تھا کہ یہ میرے معاملات ٹھیک کریں گے۔ جس طرح ایک شہباز شریف صاحب کے لیے تاثر رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب، اور ہمیشہ نواز شریف صاحب کے لیے راستے انہوں نے بنائے۔ نواز شریف صاحب ذرا ضدی مزاج آدمی ہیں، یا کمپرومائز نہیں کرتے، کچھ اس طرح کے معاملات ان کے بارے میں ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتا، اور مجھے سلجھوں مکمل طور پر۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی کہ گنڈاپور کو سی ایم بنائیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ٹھیک ہیں، اور میرے معاملات وہ ٹھیک کروا دیں گے۔ پھر مختصر کرتا ہوں میں اس کہانی کو۔ گنڈاپور صاحب نے جو کوششیں کی وہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، کوشش کی یا نہیں کی، یا پھر وہ آڑیاں جاڑیاں دیکھ والا آپ نے سنا ہے نا، تو آڑیاں جاڑیاں گنڈاپور صاحب کی لگی رہیں، لیکن عمران خان صاحب کو ریلیف کے بجائے زیادہ پرابلم عمران خان صاحب کے لیے ہونے لگی۔ ایک ریلیف ملا، وہ یہ تھا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ رہا ہو گئی۔ بشریٰ بی بی کی رہائی کی ضمانت علی امین گنڈاپور صاحب نے دی۔
تھی. اب یہ جو ہے نا بات کوئی اس میں ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن پھر بشریٰ بی بی رہا ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کو جو اسلام آباد کی طرف مارچ ہے اس کو تو میں لیڈ کروں گی. طے یہ ہوا تھا کہ سنگجانی جانا ہے, وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے, اور وہاں جا کر یہ علیمہ خانم نے بھی کہا تھا کہ ہم سنگجانی چلے جاتے, عمران خان رہا ہو چکے ہوتے. طے یہ ہوا تھا. سنگجانی کے جانے کے بجائے بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا کہ جی ڈی چوک پہنچو, خان کا حکم ہے. ڈی چوک گئے, کام خراب ہو گیا, اور اس کے بعد پھر القادر ٹرسٹ کیس کی سزا ہو گئی. بشریٰ بی بی اندر چلی گئی. عمران خان صاحب نے ایک ملاقات میں اپنا علی بن گنڈا پور کو کہا, یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ جی تم نے میری بیوی کو گرفتار کروایا. اس میں دونوں میں اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی, کیونکہ ضامن تھے کہ جی یہ دوبارہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گی. بہرحال پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا, اور علی بن گنڈا پور صاحب جو ہے وہ دوبارہ اس طرح بیچ میں نہیں پڑے, بیچ بچاؤ نہیں کیا. تو پھر علیمہ خان بھی ان کے خلاف ہو گئیں, بشریٰ بی بی پہلے خلاف تھیں, ہر کوئی علی بن گنڈا پور کے خلاف تھا, اور پنجاب کی لیڈرشپ خاص طور پر, اور ان کے خلاف علی بن گنڈا پور سے. تو ہوا یہ کہ احمد نیازی صاحب جو ہیں, اب میں آتا ہوں کہ علی بن گنڈا پور ہو گیا ناکام. اب پی ٹی آئی کا جو عمران خان لائلسٹ گروپ ہے وہ علی بن گنڈا پور کے خلاف ایک بڑی کیمپین چلا رہا ہے, تگڑی کیمپین چلا رہا ہے. اور وہ یہ پورٹرے کر رہا ہے کہ مرزا آفریدی جو ہیں, مرزا آفریدی دھن والے ہیں, دولت والے ہیں, بہت بڑے سیٹھ ہیں, انہوں نے کروڑا روپے دیے علی بن گنڈا پور کو, اور علی بن گنڈا پور جو ہیں ان کے ڈیرے پر آ کر سارے ارکان کو لے کر آ گئے. اس کہانی پر میں بعد میں آتا ہوں کہ اب اس معاملے پر علیمہ خانم صاحبہ کیا کہتی ہیں, وہ کیوں اس چیز پر علی بن گنڈا پور کے خلاف بات نہیں کر رہی. لیکن پہلے جو احمد نیازی صاحب ہیں, عمران خان صاحب کے چیف سیکورٹی گارڈ کے لئے فیملی کے ممبر ہیں, اور بڑے عرصے سے سالہ سال سے عمران خان کے ساتھ رہے, انہوں نے کسی کے پی کے میں کسی جلسے میں خطاب کیا. انہوں نے کہا جی یہ کہتے تھے کہ جی سنگجانی جاؤ, 26 نمبر چونگی جاؤ, وہاں جا کر بیٹھ جاتے تو خان باہر آ جاتا. تمہارے اوپر تو کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے, پہلے اپنا اعتماد بحال کراؤ. 6 دفعہ تم نے کبھی کہا 26 ضلع, کبھی کہا 12 ضلع ٹاپ کر تم جو ہے وہ پشاور آئے. تم کہتے ہو کہ تم پر اعتبار کریں, کے پی کے غیرت مند لوگوں کی تم نے ناک کٹوا دی ہے. ان کا تقریر کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اور اس کو پھر شیئر کیا ہے علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین خان گنڈا پور نے. انہوں نے کہا کہ جی علی امین نے تو خان صاحب کی بیوی کو آخری وقت تک نہیں چھوڑا, اور ان کی جان بچا کر اپنے قبیلے اور پورے خیبر پختونخوا کی لاج رکھی. آپ عمران خان کے رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, خان صاحب کی عزت کو اکیلا چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ گئے. ناک تو آپ نے کٹوائی. 9 مئی کے بعد سے خیبر پختونخوا میں چھپ کر بیٹھے ہو, اتنے انقلابی ہو تو پنجاب جا کر دکھاؤ, وہاں کے لوگوں کو باہر نکال کر دکھاؤ. ڈر کے اپنے گھر میاں والی جا نہیں سکتے, باتیں انقلاب کی, اور اندر سے پنجاب پولیس کا ڈر. عمران خان کی بیوی کو خطرے میں چھوڑ کر بزدلوں کی طرح بھاگ کر تم وہی ہو جس نے اپنے پورے قبیلے اور پنجاب کی ناک کٹوا دی. یہ لڑائی اس نہج پر پہنچ گئی ہے. عمران خان صاحب کے چھوٹے بھائیوں کی طرح جو شخص ہیں, یا عمران خان صاحب کے قریبی, وہ علی امین گنڈا پور کو کہتے ہیں کہ تم نے ناک کٹوا دی ہے. ان کو جواب دیتے ہیں علی امین گنڈا پور کے بھائی کہ تم نے ناک کٹوا دی ہے. اب کون کس کی ناک کاٹ رہا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ بھائی ہم تو اٹھ طرح سے رڑیا جنم بورا پہ سے بیا. ہم تو اس وقت سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت نہیں ایگزسٹ کرتی, نہ تنظیم ہے, نہ پارٹی ہے, نہ لیڈرشپ ہے. یہ تتر بتر. اور عمران خان صاحب جو سب کو لڑا کے اپنی پردھانی بچانا چاہتے تھے, فائنلی وہ اسی ملبے کے نیچے آئیں گے جو پی ٹی آئی کے تنظیم کا جو کی عمارت جو ہے نا اس کا ڈھیر جب بنے گا, اس کے نیچے عمران خان ہوں گے. آ چکے عمران خان اس کے نیچے. کیسے؟ مرزا آفریدی. اب مرزا آفریدی کے ڈیرے پر علی امین گنڈا پور 2 دن پہلے پی ٹی آئی کے سارے پارلیمانی پارٹی کو لے کر آئے, کے پی کے کی کو بھی اور قومی اسمبلی کو بھی. وہاں پر پی ٹی آئی پنجاب کی لیڈرشپ کو نہیں مدعو کیا گیا. اب تو سلمان خان راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں بتایا گیا تھا, میں خود کسی سے پن لوکیشن مانگ کے گیا تھا مرزا آفریدی کے ڈیرے پر. مختصر کرتا ہوں, مرزا آفریدی کا قصہ آپ سب سن چکے ہوں گے, دلچسپ قصہ ہے. اگلا حصہ کہ مرزا آفریدی کے اوپر الزام لگایا گیا پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے کہ مرزا آفریدی نے علی امین گنڈا پور کو دیے پیسے. شبلی فراز نے عمران خان کے وکیلوں کی فیس کی مد میں 12 کروڑ لیے. علیمہ خان کہتی ہیں کہ فیسیں ہم بھرتے ہیں, علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ فیسیں ہم بھرتے ہیں. تو مرزا آفریدی سے پیسے کیوں لیے گئے؟ میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ مرزا آفریدی کے اوپر اتنی کنٹروورسی ہے
کہ ان کو علی امین گنڈاپور نے نامزد کیا ہے امیدوار سینٹ کا، تو پھر عمران خان کی بہنیں کیوں خاموش ہیں؟ علیمہ خان کیوں خاموش ہیں؟ نورین نیازی مل کر آئیں، عظمیٰ خان مل کر آئیں، وہ جا کر پوچھتی نا، پچھلے جمعرات کو ملی تھی، پوچھتی کہ بھائی یہ لسٹ سامنے آ گئی ہے، بتائیں آپ نے کس کو نامزد کیا کس کو نہیں کیا؟ ایسا کچھ نہیں۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے عمران خان کی بہنیں علیمہ خانم اور دوسری اڈیالہ پہنچی ہوئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح ان کو روک دیا گیا، لیکن وہاں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے۔ میں نے بغور گفتگو سنی، میں نے کہا ابھی چھکا آیا کہ علی امین گنڈاپور نے ٹکٹ دی ہے، بھائی اس پر راضی نہیں ہے، یہ مرزا آفریدی کون ہوتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور یہ دکھڑا اپنا روئیں گی کہ ہم اڈیالہ کے باہر گرمی میں، دھوپ میں، بارش میں کھڑی رہیں، انتظار کرتی رہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب پارلیمانی پارٹی کو KPK کی جو ہے وہ ان کو لے کر آ جائیں گے اور آ کر ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، لیکن وہ وہاں نہیں پہنچے، ایک دھنوان کے گھر پہنچ گئے، ایک دولت مند کے گھر پہنچ گئے، وہ بھی لاہور زیادہ دور ہے، 3 گنا زیادہ سفر ہے اڈیالہ کی نسبت پشاور سے، وہاں پہنچے وہاں نہیں پہنچے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ جملہ آیا کیا آیا، لیکن انہوں نے کہا، جب سوال ہوا کہ جی گنڈاپور صاحب MPAs کو اور پارلیمانی پارٹی کو لاہور لے گئے، تو کتنی خوبصورتی سے عمران خان کی بہن عمران خان کی ڈٹو کاپی ہے، ڈٹو کاپی، جہاں کسی کے ساتھ مفاد ایک ہو نا، پھر کہتی ہیں سب سے ضروری چیز تھی کہ سارے پارلیمنٹرینز مل کر لاہور گئے، پنجاب کے لیے حوصلہ افزائی تھی، پنجاب کے لیے 2 سال سے کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس لیے سارے MNAs MPAs مل کر گئے۔ اب اس کو سائڈ ٹریک کر دیں، یعنی تحریک کو، یا ڈائلیوٹ کر دیں، یہ الگ بات، اصلی مقصد تحریک کا یہ ہے جہاں پر زیادہ ظلم ہوا ان کو سپورٹ کے لیے سارے مل کر گئے۔ سوال ہوا کہ پنجاب کی لیڈرشپ کو نہیں بلایا گیا تھا، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ تو کہتی ہیں ہمیں تو صرف یہ پتا تھا کہ پارلیمنٹرینز کا اجتماع تھا، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سوال ہوا کہ مرزا آفریدی کو ٹکٹ جو دینے کا اعلان ہوا ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ انہوں نے کہا جی آفریدی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بات کہ وہ عمران خان بھی آفریدی پر راضی، علیمہ خان بھی آفریدی پر راضی، علی امین گنڈاپور بھی آفریدی پر راضی، کارکن بیچارے پریشان پھر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دی؟ بھائی قربانیوں سے عمران خان کا کیا تعلق؟ کبھی تعلق رہا ہے؟ سینٹ اٹھا کر دیکھ لے، سینٹ میں سوائے عمران خان کے جو قریبی ساتھی فیصل جاوید ہو گئے اور اس طرح کے کچھ لوگوں کے علاوہ، کس کو ٹکٹ عمران خان صاحب نے کسی پارٹی ورکر کو دیا؟ سب دھنوان، سب پیسے والے۔ تو پیسہ جو ہے نا، دولت، دھن، اس نے اکٹھا کر دیا بھائی۔ علی امین گنڈاپور کے اور علیمہ خان کے اختلافات اس معاملے پر ہو گئے ختم، یہاں پر دونوں ایک ہیں، ایک صفحے پر کھڑے ہو گئے ہیں دونوں کے دونوں۔ تو ہے نا دلچسپ معاملہ کہ علی امین گنڈاپور کو روزانہ کی بنیاد پہ علیمہ خانم صاحبہ جو کہتی تھی کہ کیوں نہیں تم لوگ تحریک چلاتے، اور جب اس نے تحریک ڈائلیوٹ کر دی، تحریک کا بیڑا غرق کر دیا، عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل جانے کے بجائے آفریدی کے لیے وہ لاہور MPAs کو لے کر آئے، تو علیمہ خان کہتی کوئی بات نہیں، اچھا ہے یہ کام، بہت اچھا ہے، کیونکہ دھن ہے بھائی، پیسہ ہے۔ بہرحال اچھا جی، اب سلمان اکرم راجہ صاحب ان دنوں بہت زیادہ ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ آفریدی کے گھر پر ہونے والی اس ضیافت اور اس کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں موجود تھے، یا ضیافت میں نہیں تھے تو پریس کانفرنس میں تو کم از کم تھے۔ تو ان سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں بلایا گیا، آپ کو کیسے بلایا گیا؟ تو اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب جواب دے رہے ہیں، اور نیچے لوگ سوال کر رہے ہیں، اور اچھا خاصا بحثہ بحثی چل رہی ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے جواب نہیں بن پا رہا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے اس لیے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا عالیہ حمزہ جو ہے وہ مصروف تھی، اس لیے وہ نہیں آ سکی تھی ایونٹ میں۔ عالیہ حمزہ نے کہا کہ جی مجھے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ میں مصروف تھی، تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو آئینہ دکھا دیا کہ جی آپ معذرت کے ساتھ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جس کسی کو علی امین کی پریس کانفرنس کا دعوت نامہ وصول نہ ہونے کا ملال ہے، وہ جان لے کہ دعوت نامہ تو کسی کو نہیں بھیجا گیا تھا، کچھ خود عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے وقار کی خاطر موجود تھے، جنہیں ملال ہے وہ اپنی مصروفیات سے آگاہ فرمائیں جو پارٹی وقار پر حاوی ہوئیں۔ اب یہ ذرا پینترا بدل رہے ہیں۔ لغو اعتراضات کا جواب خود ایک لغو عمل ہے، یہ شغل بھی صحیح۔ خیبر پختونخوا ممبران اسمبلی کی واپسی کے سفر کے دوران جگہ جگہ استقبالیے منعقد ہونا تھے، کہا گیا کہ شدید مصروفیات ہیں، استقبالیے نہ ہو سکیں گے۔ صحافی کو دیے گئے سادہ جواب کو پتنگڑ بنا دیا گیا۔ پتنگڑ تو بنے گا بھائی، آپ
ڈیفینڈ نہ کرتے علی امین گنڈاپور کو۔ سینٹ کا ٹکٹ ہرگز مالدار کا زر خرید کھلونا نہیں ہے، بے لوث کارکن کا حق ہے، ہمیشہ اس کے حق کے لیے لڑوں گا۔ پارٹی کے پنجاب میں بڑے سیاسی عمل کو جو یقیناً بہتر ہو سکتا تھا، اندھی انا کی بھیٹ چڑھانا صرف بے وقوفی ہے۔ نیچے پھر کافی سارا لمبا چوڑا ہے، لیکن یہ انہوں نے جواب دیا ہے اب اس معاملے پر کہ پنجاب، اب یہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے یہ ڈالا جا رہا ہے عالیہ حمزہ کے اوپر۔ اب عالیہ حمزہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو استقبال نہیں کیا، پروگرام تھا کہ علی امین گنڈاپور جب واپس جائیں گے تو استقبال ہوگا۔ بھائی استقبال تو آنے پر ہوتا ہے، واپسی پر کب ہوتا ہے؟ مطلب یہ الٹی گنگا نا، کہ پنجاب آ رہے تھے تو مومنٹم بنتا نا کہ وہ آ رہے ہیں پنجاب جی، علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کی پارلیمنٹیرینز کے پی کے سے آ رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ پنجاب کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو پنجاب کے ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں۔ بہرحال اب وہ الٹی گنگا اب آ رہے ہیں کہ جاتے ہوئے استقبال کیوں نہیں ہوا۔ اب یہ سارے عالیہ حمزہ کو مل کر ٹارگٹ کر کے ان کو نکلوانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب، اور ان کے تعارف ان کا مکمل ضروری ہے، یہ پوتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب کے، جنہوں نے پاکستان کا آئین توڑا تھا، مارشل لا لگایا تھا۔ تو انہوں نے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے 26 نومبر کے مقدمات میں، تو ان کے جو تھے ضمانت جو تھی عدالت نے خارج کر دی ہے اور حکم دیا ہے کہ انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ تو یہ ان کے خلاف ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ اب میں آتا ہوں جی چاچا جی پر، پی ٹی آئی کی چومکھی لڑائی، پی ٹی آئی پریشان۔ اچھا جی، اردو پوائنٹ پر میں نے چاچا جی کا انٹرویو سنا ہے، تو اس میں چاچا جی آپ جو مطلب کبھی کبھی ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اچھا چاچا جی نے جو حرکت کی تھی وہ کوئی اچھی حرکت نہیں تھی، خود بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، گالیاں دینا کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے گالیاں دیں، اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے۔ پھر ان کا ایک ویڈیو بیان آیا کہ جی میں غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب ان کا انٹرویو آیا ہے، ان کے اوپر جو مقدمہ بنا تھا نا، وہ مقدمہ تو ہو گیا ختم، خارج۔ انہوں نے کہا کہ جی میں جذباتی تھا اور میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی، لیکن ریاست، حکومت اور اداروں کا بڑا دل ہوتا ہے، انہوں نے بڑا دل کیا، اور تھانے میں میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا گیا تھا، البتہ یہ ہے کہ جی ایسی چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور انہوں نے سے پوچھا گیا کہ جی کیا آپ کو وہ جو شربت کمپنی ہے، انہوں نے نکال دیا، انہوں نے کہا نو کمنٹس۔ انہوں نے کہا تھانے کا بہت اچھا ماحول تھا، تمام ادارے اچھے، مثبت چہرہ جو ہے مجھے وہ سامنے آیا ہے اداروں کا، اور باقی چیزیں انہوں نے، پولیس کا رویہ انہوں نے کہا کہ جی بہت اچھا تھا۔ بہرحال اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2 دن کے بعد سامنے آیا، اور ان کے وکلا نے کہا کہ جو ان کے خلاف ان کو کیونکہ لاپتہ کیا، زبردستی رکھا گیا تھا، حبس بیجا میں رکھا گیا تھا، تو انہوں نے حبس بیجا کی ہی پٹیشن دائر کر کے ان کو رہا کروایا۔ ان کا مقدمہ ان کے اوپر جو دائر تھا وہ ہو گیا خارج، ختم ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ انسان اپنے جذبات قابو میں رکھے، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا جب اگلے ولاگ میں جو پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں، اس میں نے کافی ساری ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے، گفتگو کرنی ہے، کافی معلومات ہیں میرے پاس، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، بارشیں ہو رہی ہیں 17 جولائی تک بارشیں ہیں۔ کل حیدرآباد میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، شدید بارش ہوئی ہے، لاہور میں ہو رہی ہیں، شیخوپورہ، پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ ندی نالوں سے، برساتی ریلوں سے، جو بل بورڈ سے، ان سے، اور خستہ حال عمارتوں سے اور بجلی کے کھمبوں سے خود بھی دور رہیں، اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں، محفوظ رہیں، درختوں کے نیچے بھی مت جائیں، بجلی درختوں کے اوپر کڑکتی ہے اور اس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔